बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और आज फिर एक हमारे दोस्त जो हैं वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इशूज़ सर वड्डे ने कि हमारे दो आइनी अहदेदार कुछ इस तरह की हरकत व सकनात कर रहे हैं कि कुछ लोग उनकी इन हरकत व सकनात को के ऊपर बैन डाल रहे हैं, लोग उठ के भी जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो हमले हो जाने सुनो ही तो जो हमला मुजरमाना था, नहीं गाफलाना। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि जनाब के ये पाकिस्तान के आइन के साथ और पता नहीं क्या क्या हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फनकारियाँ कर रहे हैं, ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। मेरा वैसे अपना ख्याल है ही है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा भट्ट साहब वड्डे मियाँ साहब जड़े ने वो सुने नहीं आ रहे, फिर एक ये वाला मामला है। फिर और भी कई मामलात हैं। मिसाल के तौर पे ये जो फ़ौजी ऑपरेशन हुआ है चेयर लिफ्ट वाला, इसके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज का बड़े लेवल के ऊपर ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। और वज़ीर आज़म साहब ने तो आज सबको बुला के तारीफ़ी असनाद दी हैं। और इसका भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें इस पर भी बात करनी चाहिए कि यार के की गलती हुई है या क्या होना चाहिए था। फौज ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੱਗ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ करना चाहिए? वजह है सर, हाँ, सीधी की वजह है कि हमें बताया गया कि वहाँ तो 5 साल 2013 से 18 तक इमरान खान ने तब्दील कर लिया KPK को। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद नहीं, अगर आगे 2013 से 18 की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस बुनियाद पर पंजाब में लोगों को कहा गया देखो KPK वाले लोगों को जो दिया इमरान खान ने आपको देगा। वो क्या दिया जी? लोगों की इज्जत बहाल की है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, ये शऊर। हाँ। इसको छुपाने के लिए शऊर है कि बारों आया। हाँ जी, हाँ, इसको दबाने के लिए अब रोज़ाना इस तरह की वीडियोस वहाँ से आ रही हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं और वो ये वहशी नाले जो हैं, ये पहाड़ी नाले, उनके बीच में से गुजर के या रस्सियों के ऊपर चढ़ के, यानी वो बच्चे तो अगर बच्चे हमारे वो अगर लकीर रानी सर्कस में आए तो वो उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, जिस तरह की उनको ज़िंदगी वहाँ गुजारनी पड़ी। नहीं ऑपरेशन की तरह सर ऑपरेशन के साथ ये ताल्लुक है ना कि छुपाना था ना। अच्छा, कि भाई अगर वो KPK में था ना, विचो खाई जो तो रौला पाई जो। सर नहीं, हाँ, इमरान खान की कारकर्दगी छुपाने के लिए PTI ने रोला डाला है, फौज ने ऑपरेशन किया ही नहीं, उन्होंने किया, फलां ने किया, इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया ताकि उस इशू पे तवज्जो ना आए ना कि असल में लोग लिफ्ट के जा क्यों रहे सन, क्यों जा रहे थे, वहाँ तरक्की किधर है जो इमरान खान बताता रहा है हमें, वहाँ वो इनकलाब किधर था जिसकी बुनियाद पे पंजाब उसके हवाले किया गया। अब चीज़ें सामने आ रही है ना, वरना हमारा नेशनल मीडिया इवन मतलब देखें, और नेशनल मीडिया तो कराची और लाहौर से बाहर ही नहीं निकलता। और इवन इस इशू पे भी PTI का एक बार उस जो 10 साल हुकूमत है, 9 साल, उसका एक बार भी जिक्र नहीं हुआ नेशनल मीडिया पे कि जी वो वहाँ क्या तबाही करके चले गए। तो बल्कि हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, वो इस तरह की जो वीडियोज़ आ रही हैं ना कि वो बच्चियाँ जिस तरह आपने कहा कि वो जा रही हैं दरिया फलांग के, वो तो वो कहते हैं जी अच्छा इमरान खान के दौर से पहले किस तरह जाती थी ये भी बता दें। भाई इस तरह ही जाती हैं। अच्छा 10 साल में एक तो वो भी वही रहा, और जो नहीं मैं ये चाहता हूँ कि ना ज़रा टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इल्मी बात जो है वो ऑपरेशन जो ऑपरेशन एक गुस्सा नहीं उन्होंने चूंकि दोबारा किया तो मैं क्या मेरे को रिया नहीं गया नहीं है वैसे तुसी ना दी ना थोड़ी जी आपने अब अच्छा भाईजान बात ये है कि देखिए पहली तो बात ये है कि पाक फौज कोई रेस्क्यू करने वाली तंजीम नहीं है। ओके, ठीक है, वो एक फाइटिंग फोर्स, और पाक फौज में भी हमारा जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है SSG, वो मतलब कि एक्सट्रीम फाइटिंग ग्रुप है। ठीक है, अगर दुश्मन के दांत खट्टे करने के साथ साथ वो अपने लोगों को रेस्क्यू करने का भी काम करते हैं या उन्होंने उसमें कोई महारत पैदा की है तो ये उनकी अजाफी खिदमत है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो स्पेशलाइज्ड सर फौज जो है वो तो गैर मामूली हालात के लिए ये स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू था, ये स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू था। ठीक है, और फौज ने वहाँ पे फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, वो जिसने वो जिप के साथ मूव किया है उसको एयरलिफ्ट किया गया ना फौज के हेलीकॉप्टर के ऊपर कि अगर बंदा भी लगे उन्होंने वो बंदा ढूंढा, उसको लेके आए और उसकी रहनुमाई में वो सरअंजाम दिया।
اصل میں ایشو یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے جو کرتوتیں وہاں پہ گھول رکھی ہیں پچھلے 2 سال کے اندر اور جس کا وہ پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے رہے ہیں, انہوں نے اہتمام کیا, میں بالکل ان کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ وہ سامنے نہ آ پائے. اور سارا جو ہے چونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر انہوں نے فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے. پہلا میں نے موقع دیکھا ہے کہ الجزیرہ سے دے کے سی این این تک اور بی بی سی سے لے کے فاکس تک ہر کسی نے اس ریسکیو آپریشن کی اور یہ آپریشن کرنے والوں کی تعریف کی, ان کے حق میں آرٹیکل لکھے ہیں. واحد پاکستان کا میڈیا تھا یا پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ایک سیگمنٹ آف لوگ پیپل تھا جس نے اس کے بارے میں کیچڑ اچھالا اور دفاعی بجٹ کو گنا اور فلانا کیا. اسی بھی گھنٹ دے رہے ہیں لیکن اے موقع نہیں سی یار کام کرن دا. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ جتنی کچھ کر سکتے تھے. فوج دا پیدائشی مخالف ہے. گل دیکھو نا, گل تے پیدائش بھی پہلے پاکستان سے پہلے دی آف دا لینڈ بفور دا لینڈ واز آرز. بھائی نور اللہ سے بات کریں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار دیکھیں اگر کہیں کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو سراہنا چاہیے جہاں وہ غلط کام کرتے. اب یہ فوج کی ایفرٹ تھی, ایک بچہ فوج نے ریسکیو کیا, اس کے بعد وہ نہیں کر سکے, وہ ایکسپرٹس جو تھے ان کو لے کر آئے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو وہاں پہ نہیں وہ پھر وہ میری ایک ٹیکنیکل بندے نا گل سی کہ ہوا کا دباؤ 1 ٹن کا لوڈ وہ جو ڈاؤن واش ہوتا ہے لوکل وزڈم جو ہوتا ہے نا سر, وہ بعض اوقات وہ ایکسپرٹ تھا, وہ کیا اس کا نام ہے, علی اور صاحب خان دونوں علی وہ جو زپ لائن کا وہ چلا رہا ہے نا. لیکن سر یہ جو ہمارے لوکلس ہوتے ہیں نا, مطلب میں مختصراً 2010 کے سیلاب میں جتنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آ کے ہمارے پاس بتاتے تھے نا کہ فٹا رکھ کے بند کو یوں کریں, ہمارے لوکل لوگ کہتے بیٹا ہم نے کر لیا ہوا ہے, آپ سائڈ پہ ہو جاؤ. وہ ٹیکنیکلٹیز میں جاتے ہیں, جو لوکل وزڈم فوک وزڈم ہے وہ ان سے کہیں زیادہ بعض اوقات اسٹرانگ ہوتا ہے اور پریکٹیکل ہوتا ہے اور کام آ جاتا ہے. اس جغرافیائی حالات سے جو ہے وہ آشنا ہو. جی نور اللہ صاحب. مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک کرائسس ڈیولپ ہو گیا تھا, اس میں فوج نے کام شروع کیا, اس کے بعد لوکلس نے ہیلپ کیا اور سب نے مل جل کے بچا لیا. پی ٹی آئی والوں کو تکلیف یہ ہوئی کہ یہ ایک ایسا موقع کیوں نہیں بنا جس میں مزید گالیاں نکالنے کا موقع ملتا. وہ جتنی دیر آپریشن چلتا رہا انہوں نے اپنا ڈھول بجاتے رہے نیگیٹو طریقے سے, وہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد ان کے پاس کچھ آپشن نہیں بچی. اچھا ویسے آپ کو لگتا نہیں 9 مئی کے بعد فوج کے خلاف نیگیٹیوٹی زیادہ سوسائٹی کے اندر بڑھائی جا رہی؟ وہ تو ایک خاص سیگمنٹ سے اچھا بڑھ نہیں رہی, بڑھائی جا رہی ہے. اچھا ٹھیک. بارہ ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں یا جو ان کے پروپیگنڈا والے لوگ ہیں جو خصوصاً باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں نا کہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے فوج کے خلاف لڑ رہی ہے اور بس کامیابی آئی کہ آئی. تو وہ اپنا ڈھول بجائے جا رہے ہیں. اس میں صرف اگر یہ جیسے 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طرح سے ایکشن لیا گیا ہے, اگر وہ ہیلی کاپٹر والے واقعے پر لے لیا جاتا, اس سے پہلے مراد سعید کی جب آڈیوز آئی تھیں, شہباز گل کی آڈیوز آئی تھیں, یہ جب ساری چیزیں ہو رہی تھیں, وہ وزرائے خزانہ کو جب کالز ہو رہی تھیں, وہ ساری چیزوں پہ اگر وقت پر ایکشن لیا جاتا تو شاید جو اینٹی اسٹیٹ چیزیں ہو رہی تھیں انہیں وقت پر اگر ایکشن لیا جاتا تو نہ ہوتا. اچھا یہ تمام تعریفوں کے ساتھ ساتھ جو فوج نے آپریشن کیا, لوکل گورنمنٹ نے کیا, لوکل ایڈمنسٹریشن نے کیا, لوگوں نے کیا, یہ مسائل ہمارے ملک میں ہیں کہ ہمیں دریاؤں کو بہتے ہوئے تیز دھار دریاؤں کو پار کرنے کے لیے وہ بچے, صرف بچے ہی نہیں, بزرگ, پیشنٹ, ایون ڈیڈ باڈیز لے جانے کے لیے وہ ان پائپوں پر چل کے گزر رہے ہوتے ہیں, یا وہ لفٹ چیئر لفٹ یا ڈولی نما. یہاں پر گلیوں میں اتنا وہ گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے جس میں سے گزرتے ہیں وہ آج بھی, اور صرف وہ کے پی میں نہیں, پنجاب میں, سندھ میں, ہر جگہ پر وہ کوئی فوت ہو گئے تو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتی, کتا کاٹ لے تو کتا کاٹ لے تو اس کے لیے ویکسین نہیں ملتی, بچے نرسری میں مر جاتے ہیں تو ان کو آکسیجن نہیں ہوتی سلنڈرز میں. تو یہ روٹین میں ہمارے معاملات ہیں. ہاں کچھ ایشوز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں جس پہ شور مچ جاتا ہے. ہمارے ضرورت ہے ان بیسک مسائل کو حل, پینے کا پانی تک نہیں ہے صاف ہمارے ملک میں, تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں. تسی اس جگہ تے بیٹھ کے سونا شروع کر دیں. تو میں ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا, ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے, تو شاید یہ ایشو ہائی لائٹ ہی نہ ہوتا, بہت ٹائم لگ جاتا. اچھا نہیں سوشل میڈیا ہم نے تو سنا نا دریائے سندھ پار کرتے ہوئے کشتی میں 100 بندہ ڈوب گیا, پتہ نہیں چلنا. زلزلہ جو آیا تھا 2005, ہاں وہ تو ہم تو اسلام آباد تک محدود تھے نا, کشمیر تو بعد اگلے دن پتہ چلا ہوتے کی ہوا. وہ اس کی ذکر اسی میں فرمائیے کہ وہ بہت پلاننگ تھی,
हमें इस्लामाबाद के मार्गला प्लाजा था, मार्गला टावर वहाँ पे इसलिए थे कि हमें कुछ और नहीं वो ठीक बात है, लेकिन अगर सोशल मीडिया उस वक्त इतना होता तो वो फिर उस वक्त वहाँ से बता रहा होता। हाँ। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ सोशल लेकिन मीडिया। पिछले साल जब वो 5 लोग इधर केपी में ही दरिया में फंसे हुए थे सैलाब में, वो 4-5 घंटे वीडियो चल हेलीकॉप्टर कोई नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ था, सारा मीडिया दिखा रहा था लेकिन कुछ नहीं हो सका। केपी के में इमरान खान के पास साहब के हाँ ये भी थे। दो हेलीकॉप्टर। हाँ गौर साहब, अच्छा नहीं, ये सोशल मीडिया की बरक़ात जो हैं वो तो हैं, ये सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें हाईलाइट होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जो गंद हैं वो भी अपनी जगह पे है। तो ये किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान तो होते हैं। आप बात तो इस्तेमाल करने के बात तरीके की, इस्तेमाल की और इस्तेमाल करने आपकी वाले पे। अकल की कि आप उसमें से किस चीज़ को पिक करते हैं। पॉजिटिविटी आप किस तरह से किसी चीज़ में से निकालते हैं, ये आपके ऊपर होता है। ख़ासतौर पर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें 5 बच्चे थे या 7 बच्चे थे, जितने भी थे 7-8 बच्चे थे। 7 बच्चे, फौज ने कोशिश की या लोकल्स ने कोशिश की, सारी कौम दुआएं मांग रही थी, अल्लाह ने सुन ली, उनकी जानें बच गई। इस पर शुक्र करना चाहिए, बजाय शुक्र करने के उत्थे रंडीर होना। मैं ये लफ्ज़ बोलने पर मजबूर हूँ, माज़रत चाहता हूँ, मुझे पता है मेरा भाई मुझे घूर रहा है इस बात लफ्ज़ के ऊपर, लेकिन मामला ये है कि उन्होंने इस तरह का किलकिल पाई है कि जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने से वो किसी तरह से रह गए। भाई बच्चे बच गए, खुश हो यार, किसी दे बाल सन बच गए, इस बात पे खुशी मनाएं, शुक्र करें खुदा का। आपको इस बात की तकलीफ है कि फौजी हेलीकॉप्टर साडा पेट्रोल लांदा रहा और ਉਹਦੇ 'ਚ बच्चे नहीं आए, लोकल ले आया। भाई कोई ले आया ना, बच्चे बच गए ना, शुक्र करें खुदा का। अब आ जाते हैं अगली बात की तरफ कि फ़ौज में ये स्किल है या नहीं है। फ़ौज ऐसा काम ले नहीं बनी पाई, एक बात ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए दुनिया भर में रेस्क्यू की सर्विसेज होती हैं। जो रेस्क्यू की सर्विसेज हैं वो पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ भाई आजकल अंदर हैं तो पता नहीं कदों बाहर आएंगे, लेकिन उनकी ये वाहद ऐसी खिदमत है पंजाब के लिए जो काबिल सताइश है। बिल्कुल ठीक है। 1112 उन्होंने रेस्क्यू सर्विस शुरू की थी और यहाँ पर इसको भी ख़त्म करने की काफ़ी कोशिश की गई थी। शहबाज शरीफ साहब, हाँ बहुत कोशिश की थी। फिर जब शहबाज शरीफ को बताया गया, सदकात देते चली है कुछ अरसा, वो इश्तिहार देते थे, फिर शहबाज शरीफ बंद कर दिए थे। शहबाज शरीफ को जब पता चला कि यार ये बड़े फायदेमंद गल है, फिर शहबाज शरीफ ने धस के उसकी हिमायत भी की थी, नाल गल ए भी करनी चाहिए। अच्छा, अब जहां पर 10 साल इमरान खान साहब अच्छा वैसे उन्होंने लेट क्यों पता चलेगा कि वो पाकिस्तान में नहीं हो? नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात बुगस सीधी बात है यार, सीधी गल करो। पीआईसी नहीं चली, बुगस था कि परवेज़ दी तख्ती लगी, ऐनी गल है। अच्छा परवेज़ ने भी ऐसे नहीं किया। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, चले गल थोड़ी दूसरे पास चल गई। इतने जो है अपना चौधरी परवेज़ की गवर्नमेंट थी और मुझे 1-2 बार ही जाने का इत्तेफाक हुआ 8 क्लब में, क्योंकि सहाफ़ियों को वो ज़रा बुला लेते थे और ज़रा उन्होंने शौक सी उदों ना सहाफ़ियों नाल गुफ्तगू करन दा वावा सारा, तो वो बुला लेते थे। तो 1-2 बड़े सहाफ़ी उस वक्त थे, उन्होंने उनको बुलाया तो वो मैंने भी नाल छोटा समझ के नाल ले गए। अब वहाँ पर मैंने ये नोट किया कि बैरा भी जट सी, वो भी चौधरी साहब सन, ਜਿਹੜਾ प्रिंसीपल सैकटरी सी वो भी कोई चौधरी सी, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ PRO भी चौधरी सी, ठीक है, वो सारे चौधरी सर। फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, उत्थे सारे खाजे और बट लगे फिरते सन। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई बुज़दार की, यकीन करें वहाँ पे सारे न्याजी थे या बलोच नहीं, पठान, न्याजी या पठान, ठीक है। अच्छा अब मज़े की बात यह है कि अब जब गवर्नमेंट आई है हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ पूरे ਦੇ पूरे CM हाउस या CM सैकटरीएट को ना न्याजी लभेगा ना को बट लभेगा ना चौधरी लभेगा। अच्छा वजह क्या है? वजह ये है, सुन ले ना, सुन ले मैं क्यों कह रहा हूँ, खत्म हो गया वहाँ से। अच्छा अब यही तो बात है कि जानते किथे ने, इस तरह से डंप कर दिया जाता है उनको और नए उनकी जगह पे आ जाते हैं कि जिस तरह पहले कितने एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारा तो भाई आलम ये है कि हम अपनी बरादरी अपना तल्लक इस तरीके ना निभाने हैं, ठीक है। जिस कौम के लीडर्स की ये अप्रोच होगी फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ फिर रस्सा पाने वाला फौजी कितों लभेगा, फिर रेस्क्यू 1112 दी अप्रोच कितों आएगी जेन दे च, ठीक है। अब 10 साल तक इमरान खान साहब वहाँ पर हुक्मरान रहे हैं,
350 ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਮ ਸਨ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب پانی جانے والا ہوتا ہے تو ساڈے لاہور ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੱਪ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੈਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੈਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 350 ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 350 ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ 350 ਡੈਮ ਬਣਾਏ یقین کریں کہ عمران خان اور اس کے چاہنے والے اتنا بڑا فراڈ ہیں اتنا بڑا فراڈ ہیں کہ جنرل ضیاء جنہوں نے انہوں جمعہ پالیا سی نا وہ بھی سوچ دو ہوگا کہ یار یہ تو میں نے بھی کراس کر گیا اتنا بڑا فراڈ ہے یہ سارے کے سارے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے خلاف پہلے بولنے پر پابندی تھی جو بولتا تھا وہ بھگتتا سی ٹھیک ہے اور اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے خلاف اب بھی بولیں تو کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو پھر گل دوبارہ کرنا سر بھائی یہ سب دوستوں نے جو بہت صحیح فہم والی باتیں کی ہیں ایک تو میں یہ عرض کروں کہ اس میں یہ پی ٹی آئی والا جو پہلو ہے زاویہ ہے اسے اس لیے اہمیت نہیں دیتا کہ ہم نے اپنے ملک میں شعور اور سینس آف پرپورشن جو شعور تناسب ہوتا ہے اس سے خالی ذہن پیدا کر دیا ہے عمران خان اس بڑے ڈرامے کا ایک منظر ہے ایک طویل تمثیل کا کہ ایک ایپیسوڈ ہے وہ نہیں ہوگا کوئی اور اسی طرح کا بڑھاوا لا کے کھڑا کر دیا جائے گا اور یہ ذہن اس کے پیچھے بھی اسی طرح جائے گا جی ہاں جس قوم کو جنون اور عشق عمران خان کے آنے سے پہلے یہ ذہن تیار تھا ان کو وہ مل گیا آنے والوں کو کوئی اور مل جائے گا میں اس پہ توجہ نہیں دیتا صحیح میں جس بات پہ چاہ رہا ہوں اور میں نے یہاں سنا غالباً بھائی نور اللہ نے کہا ہے یا سمرو نے یہ بہت خوبصورت بات تھی فوج اس کام کے لیے نہیں بنی اٹ واز بیوٹیفلی سیٹ بٹ آئی وڈ سے کہ اور بھی بہت سے کام ایسے ہیں جن کے لیے فوج نہیں بنی اور وہ کر رہی اور وہ اسی لیے ہمیں مجھے ہمارے پرانے اخبارات رکھے ہیں نا پبلک لائبریری میں وہاں جا کے دیکھتے ہیں اچھا اس گل دے پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہوتے ہیں اچھا پی ٹی آئی والوں کی خوشی کا میں آپ سے عرض کیے دوں کہ پی ٹی آئی والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو ازدواجی یا سمدھیانہ ہے وہ تازہ تلخی میں گیا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو جو ہے وہ تلخی میں پلے بڑے کوئلہ بنے نہ راکھ ہم تو نہ کوئلہ بنے نہ راکھ تو بابو دیکھیے غیر مشروط تعلق دوبارہ جوڑنا بھی چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں لیکن ہمارا جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ سب اداروں کو اپنے دائروں کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور کسی کو مسیحا بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے جب آپ مسیحا بن کے یہ کہیں گے کہ دنیا کا ہر کام زراعت سے لے کے خارجہ پالیسی چلانے تک اور دنیا کے بہت سے ممالک میں انڈیا چند پہ پہنچ گیا ہے ساڈی سپار کو جڑی ہے آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا تو میں آپ سے عرض کر دوں انڈیا ایک دفعہ چاند پہ پہنچا ہے ہم نے روز چاند چڑھایا ہوتا ہے اس میں کون سی بات ہے وہ اس کے لیے آپ کو پتہ نہیں وہ توپ لگانی پڑتی تھی منیب الرحمان کے سامنے آج کل شبیر آ گیا اینی وے یہاں یہ موروثیت نہیں ہے وہ پچھلے مولوی کا بیٹا آ جائے انس نورانی آ جائے یہ موروثیت نہیں ہے فضل الرحمان کا بیٹا آ جائے یہ موروثیت نہیں ہے خادم رضوی کا بیٹا آ جائے یہ موروثیت نہیں ہے موروثیت صرف لاڑکانی اور رائے بند میں پائی جاتی ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ ذہن پیدا کیا گیا ہے حسان نیازی بھانجا نہیں ہے وہ موروثیت نہیں ہے اس کی بیوی جو ہے وزیر اعظم کا حلف اس نے اٹھایا ہے اس کی بیوی کے معاملات اگر سامنے آ رہے ہیں مداخلت کے وہ موروثیت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں پسند تھی لہٰذا میں نہ اس تلخی پہ توجہ دینے کو تیار ہوں دیکھیے آپ کسی کے پیر کے بارے میں ایسی بات نہ کریں بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کر رکھی وہ کی ہوگی میں ان کے اس حق کا احترام کرتے ہوئے صرف سمجھتا ہوں کہ میرے صرف آپ 3 مہینے کے پیر ہیں یعنی پیری کا مطلب بزرگی ہوتا ہے ابھی 3 مہینے مجھ سے بڑے ہیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں ہمیں یہ بار بار کہا گیا کہ اس ملک کے اندر صرف ایک ادارہ ہے جو صحیح کام کر رہا ہے باقی سارے ایم ہی ہیں میں اپنے اچھے دوست ہیں محمد حنیف اس کا ایک جملہ دہرا دیتا ہوں پھر
माइक आपको वापस पेश किए देता हूँ। वो कहते थे कि हाँ नहीं वो अब तो नॉवलिस्ट और हर तरह से जाने पहचाने जाते हैं। वो फरमाया करते कि मैं उस शख्स से डरता हूँ जिसने ज़िंदगी में सिर्फ एक किताब पढ़ी हो। वो बहुत से लोग आके उन्हें कहते थे ना कि हमने सिर्फ आपकी किताब पढ़ी है, कहते मुझे आपसे खौफ आता है इसलिए कि यू आर नॉट इन ए पोजीशन कि आप कॉन्टेक्स्ट में रख सकें। जी हाँ, एक किताब की खूबियां जानने के लिए बहुत सी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। एक कौम को तरक्की करने के लिए बहुत से इदारों को मजबूत और तवाना होना चाहिए। जब एक ही इदारे को बार बार सही या गलत मसीहा बना के पेश किया जाएगा, हमें तो ये भी नहीं पता कि चविंडा के महाज पे अब्दुल अली खान कमांड कर रहे थे या टिक्का खान कमांड कर रहे थे, लेकिन अखबारात में टिक्का खान चल रहा था। वो एक ही किताब वाली जो बात की ना, और एक किताब अगर हो भी मुतालिया पाकिस्तान तो फिर सोचो की बने। और मैनू डर लगता है ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੈਪਸੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਲਿਫਟ ही नहीं कराते। छोटी सी चीज़ वो कर दूँ, बार बार पता नहीं क्यों कहा जा रहा है कि ये फ़ौज का काम नहीं है। दुनिया भर में जो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं हादसात या आफात की सूरत में, फ़ौज ही काम करती है, क्योंकि इतना बड़ा इदारा, अलग से रेस्क्यू के इदारे मौजूद होते हैं, लेकिन इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ट्रेंड इदारा फ़ौज की सूरत में मौजूद होता है, जिन्हें हर किस्म के हालात से चले यूं कह ले, इसलिए वो इसलिए मौजूद होती है। जो और मेरा ख्याल है और कि नेशनल क्राइसिस के दौरान ये छोटा वाकया था, अल्लाह ने बच्चे महफूज रखा। भाई नूरुल्लाह, बड़े इधर ये छोटा वाकया हमारे मुल्क के आइन में लिखा हुआ है टू कम टू द एड ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, लेकिन दूसरा हमारा जो हमसाया मुल्क है ना, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे, मैं तो उसका नाम नहीं लेता, डरता हूँ ना बहुत ज़्यादा, वहाँ ये काम पैरामिलिट्री करती है और पैरामिलिट्री हमारे पास भी है। और वो आम शहरियों की निस्बत बेहतर ट्रेंड होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, ये उनको देना चाहिए। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि हर मौके पे कमीशन और जो हार्डकोर ट्रेंड आफात और इंसिडेंट में फ़र्क होता है, नहीं डालना चाहिए। आफात और इंसिडेंट में फ़र्क होता बनाना भी हुकूमत का काम होता है। जहाँ जहाँ हमने कोशिश की है, अगर मोटरवे पुलिस बनी है, अगर रेस्क्यू 1122 बना है, अगर हेल्थ के कुछ इदारे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इदारे बन सकते हैं। जहाँ जहाँ कोशिश करते हैं वहाँ इदारे बन जाते हैं। अगर नहीं किया है तो सिर्फ एक इदारे पे डालने की बजाय अपनी नालायकी, अपनी नाअहली को भी मानना पड़ेगा। वो नाअहली किसी की ज़ात की नहीं है, वो इज्तिमाई है। मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज़ कर दूँ आपकी बात के जवाब में, मैं ये चाहूँगा कि भाई रिजवान हम में जो है वो मईशत वाले आदमी है ना, या हमारे CEO साहब, नहीं आपके किसी दिन दोनों भाई बैठ जाएं और हमें ऑडिट कर दें। मुहिब्बे मुकर्रम भी जो है वो हबीब, आपके हबीब। अच्छा जी, चिट्टा जी, यार ये जरा ड्रिफ्ट बता दे, जरा डिस्कशन बड़ी हीटेड हो रही है। सवाल क्या था यार? सवाल नवा कर लो बटकराम वाला, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਐਡਾ ਲਤਾੜਿਆ ਕਾਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, लताड़िया क्यों जा रहे हैं? यार देखें, एक तो नूरुल्लाह साहब कह रहे थे कि इदारे जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, ये कोई एक्सट्रीम कंडीशन है नहीं थी। जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस भी होती हैं वहाँ पे नेशनल गार्ड आती है, उनके पास एक रिजर्व फोर्स होती है, वो आके उसका पैरामिलिट्री फोर्स या नेशनल गार्ड उन्होंने रखी होती है, वो कुश्तियाँ लेके आ जाते हैं, आके वो रेस्क्यू करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो सारा तनाज़ा चल रहा है ना, ये तनाज़ा है क्या? किस चीज़ की लड़ाई हो रही है? फौज को क्यों रिगेदा जा रहा है? फौज के अंदर क्यों ये इतना एक वो तनाव सा आ गया कि ये क्या हो रहा है? ये इमेज बिल्डिंग, ये नैरेटिव बिल्डिंग, ये वो जो वो क्राफ्ट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के नैरेटिव सोशल मीडिया के ऊपर, ये वहाँ से आ रहा है। ये ओ हार गए, वो हवा में लटके रहे, उन्होंने पूरा दिन ऑपरेशन किया, वो किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सके, वो SSG से थे, वो सुप्रीम कमांडर, टॉप कमांडिंग उनकी तो ज़रार कंपनी फलानी, जी वो नाकाम हो गए। एक छोटे से वो लोग आए वहाँ से लोकल्स, उन्होंने एक तार डाली, तार डाल के वो चिमट के गए डोली के पास और उनको निकाल के लेके आए। वाह वाह वाह, ये मैं इसका खुद क्रेडिट नहीं लूँगा। ये अभी एक ऑडियो लीक हुई है जो सोशल मीडिया के ऊपर नसीम ज़हरा साहिबा की चल रही है। नसीम ज़हरा साहिबा और एक ब्रिगेडियर हैं इप्री के, वो एग्जैक्टली यही डिस्कशन कर रहे हैं। वो नसीम ज़हरा साहिबा को कह रहे हैं कि आप ये जो कह रही हैं कि लोकल लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा काम किया और फौज का कोई काम नहीं था, ये आप किसका नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं, किसका नैरेटिव टो कर रही हैं? उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बताएं, आपने PhD की हुई है ब्रिगेडियर साहब, आप रिसर्च का काम करते हैं, ये आप हमेशा
अस वर्सेस यू वर्सेस अस क्यों कर देते हैं? आप अलहदा आइडेंटिटी बन जाते हैं, हम अलहदा आइडेंटिटी बन जाते हैं। उन्होंने कहा मैं कोई नैरेटिव नहीं बिल्ड कर रही, मैंने जो हकायक देखे हैं मैं वो बता रही हूं, तो जो जिसका क्रेडिट है मैं वो दे रही हूं। लेकिन इसके अंदर जो भंग डाली जाती है ना कि यार है देखो फौज किसी कम दी नहीं हैगी, यार है देखो इतने चंद बंदियां ने आके एक काम कर लिया। सर एक काम होता है जिसका काम किसी को साजे। फौज से आप कहें कि आप सहरा में जाके ड्रिल करके दिखाएं, समुंदर के अंदर जाके ड्रिल करके दिखाएं, बड़ी जगहों के ऊपर जाके ड्रिल करके दिखाएं, दीवार से उतरते हुए आप फायरिंग करके दिखाएं, जंगलों के अंदर आप जाके पहाड़ों के ऊपर आप फाइट करके गुरिल्ला वॉरफेयर करके दिखाएं, वो आपको करके दिखाएंगे। आम बंदे का मसला नहीं है। लेकिन असल में जो खराबी पैदा की जा रही है वो आप जो कह रहे हैं ना कि ये फौज के खिलाफ यार ये क्यों ये तासुर हो रहा है, ये वो लोग हैं जो उन कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो चढ़े हुए हैं और लगे हुए हैं कि यार ये तुंदे उफाड़ के इस तरह खराब करो। एक चीज। दूसरी चीज मैं महसूस करता हूं कि यार ट्रेडिशनली आपको इतना क्रिटिसिज्म ना फेस करना पड़ता अगर आप ये इंप्रेशन ना मौजूद होता कि आप हर जगह मौजूद है। हाँ ये बात भी ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज है सर। ये बात भी बड़ी ठीक है। बिल्कुल, बहुत हर घड़ी अच्छा- हर बहुत अच्छा point जैसे है। भी हो हालात तैयार हैं, तैयार मुझे हैं और कम हाँ, हंसते हम हाँ। अच्छा सर, हम भूल गए थे शुरू में हाँ वो सतलुज, हाँ सतलुज ने तबाही फेरी हुई पंजाब में। अच्छा इसमें नहीं वो आज वैसे मुझे ये बहुत मैसेज वैसे आया। एक अजीब सी बात है। मैं बात Very कर लूं, naive मैं बात कि नहीं मैं बताता हूँ, मैं ये क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि देखें भले इंडिया के साथ हमारा कोई साकादारी नहीं है, हालांकि मैं तो समझता हूँ कि है, पर चूंकि नेशनल नैरेटिव है कि साड़ी नहीं है, तो अगर मैं उसको भी देखूँ, मगर फिर भी मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया के लोगों को मुबारक देनी चाहिए। उन्होंने एक फतह हासिल की है। हाँ चंद्रयान वाली ना, चंद्रयान वाली वो चांद पर उनको पहुंचे मुबारक देनी चाहिए, अपने लोग पूछना चाहिए ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ नहीं 80 की कीता सी 80 जनरल जिया ने ना बकायदा जिन बनाए फंड रखिया सी कि जिन जाके बिजली डैम कढਣ। अच्छा मैं वो कहता है किसी ने कहा कि जी इंडिया चांद पे पहुंच गया, उसने कहा केड़ी गल ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚਾਂਦ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। अच्छा नहीं वो तो बिजली है। देखो यार उन्होंने का चंद्रयान है, साडा चंद्र है, 80 मुकाबला बराबर है। देखें बात ये है कि हमने भी चांद पे पहुंच जाना था। आपने जो भंग उगाने का प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया, तो हम चांद पे कैसे पहुंच सके? एक टुकड़ा, एक शेर, क्योंकि आप अच्छा ये दोस्त वैसे तलखी बात में बड़ी आ सीरियस गए। है, मजाक में उड़ा रहे आप हैं। दोस्त तलखी में आ गए। मैं एक शेर अर्ज करता हूँ। अगर ना राह में हायल हों घर की दीवारें, अगर ना राह में हायल हों घर की दीवारें, तो एक दिए की ज़िया जाने फिर कहाँ तक। हाँ तो मेरे भाई 24 करोड़ लोगों का इम्कान कोई मामूली चीज़ नहीं होती, बशर्ते के उसको संजीदगी से लिया जाए, कौम का बुनियादी तरजीह करार दिया जाए। हमारे लोग यहीं से जाते हैं, नरगिस वाला यहीं से गई है, डॉक्टर अब्दुल सलाम यहीं से गया है। दुनिया जो है अप्रिशिएट कर रही है। उस बच्ची के मुंह से एक नफ़ी का जुमला कभी नहीं निकला जिसे वो जो मलाला यूसुफजई नोबेल लॉरिएट, वो यंगेस्ट है। और हमारे अपने मुल्क के अंदर जब हम देखते हैं तो जितना हमारी आम सोच जो है वो नेगेटिव जा रही होती है। ये अगर आखिर ये मुआशरा नमायती तौर पे अगर चल रहा है तो इसमें अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ अफराद के अच्छे होने से रियासती बंदोबस्त उसका हमारा ठीक है। बंदोबस्त जो है रियासती बंदोबस्त ठीक। मैं पॉइंट जो उठाना चाह रहा था, सतलुज ज़ाहिर है हमने बेच दिया था, लेकिन हमने दरिया बेचा था ना, पानी, लेकिन हमने मौसम नहीं बेचा था। हम वो कौम है जो निगरानी नहीं करते कि यार दरिया के अंदर आबादियाँ बस रही हैं। ठीक है, लाहौर में सर रावी में 20,000 क्यूसेक पानी आ जाता है तो तबाही फिर जाती है। ठीक है, अब सतलुज इतना बड़ा दरिया था, उसने 20-25 साल के बाद ये फ्लड उसमें आना होता है, और अब जो तबाही है वो दरिया नहीं कर रहा, दरिया बस्तियों में नहीं आ रहा, बस्तियां दरिया के अंदर चली गई हैं। ये इदारों का काम है कि भाई वो ज़रा निगरानी करें कि लोग, खेती बाड़ी तो आप कर सकते हैं, अब कच्ची आबादियाँ जिस तरह कच्चे में होती हैं, अब वो कच्चे मकानात तो बना सकते हैं। वो पिंडा ने पिंड बस गए ने पक्के दरिया के अंदर जाके। वो सर वहाँ पे
ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲਸ ਬਣੀ ਹੋਈ हैं, ਉੱਥੇ वापडा ने, ਉੱਥੇ लेस्को ने, मीटर है, ਉੱਥੇ बकायदा मैं आपको बताता हूँ जिनकी ज़मीनें थी उन्होंने स्कीम काट के दी वहाँ पर है साने दे परले पासे, वहाँ पर कम अज़ कम मेरा ख्याल है कोई 1 लाख के करीब आबादी होगी जो वहाँ पर रह रही है। और जब ये सारा काम हो रहा था मैंने उस वक़्त इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि यार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, हमारे एक दोस्त हैं बड़े नामवर आदमी हैं आजकल, वो किसी अखबार में किसी टीवी में डायरेक्टर न्यूज़ है, उन्होंने नायब नाज़िम का इलेक्शन भी लड़ा सी उतो यूनियन कौंसल बनवा के, ठीक है। तो ये सारा काम जो है और हार गए सब, हारना ही सी उन्होंने। अच्छा लेकिन उनका काम नहीं था। अच्छा लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो जुल्म है ये दरिया के साथ हुआ, ये उन लोगों के साथ हुआ, आज तक कभी किसी ने इसकी इंक्वायरी नहीं की, आज तक कभी ने उस पटवारी को नहीं पकड़ा, उस तहसीलदार को नहीं पकड़ा, उस जो जिसने यूनियन कौंसिल डिक्लेयर की थी उस ऑफिसर को नहीं पकड़ा कि यार तू केड़े हिसाब से करता सारा कुछ पढ़ के। तो जब वहाँ पर सैलाब आएगा यानी पानी आएगा तो पानी तो अपने घर आया, तो उसी उधर घर बड़े हो जाके, तो वो फिर आप चीखे मारेंगे, फिर उसको बचाने के लिए आप वसाइल खर्च करेंगे, फिर कौम के वसाइल मजीद ज़ाया होंगे। तो ये सीरियस इशू है, इसके ऊपर सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और ये ग्रीनरी को भी बर्बाद कर गया हमारी। लाहौर जितना ग्रीन था अब आप देखिए पत्थर का शहर बन गया, फूलों का शहर। इस पर भी कभी गौर करें। करने इंशाल्लाह करेंगे इस पे भी गौर। तो मेरा ख्याल है कि इस नशस्त को यहीं पे इख्तिताम पजीर है जी, पजीर करते हैं। और अगली नशस्त में 2 पाकिस्तान के आइनी ओहदेदारों की फनकारियाँ या उनकी फनकारी ही ठीक है, और मियां साहब की वापसी और नवाज शरीफ साहब की वापसी, ये 2 मसले ने तो करने। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशस्त में आपको खुशामदीद। यहाँ पे तमाशाई मौजूद हैं जो हमें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कौन सी बात कर रही है, कौन सी बात नहीं करनी। और एक हमारे सीईओ साहब होते हैं, वो तो आधा घंटा बड़ी हालत मजबूरी च खड़ोते रहे, सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है, एक लाते कान दे नाल लग के खड़ोते रहे। वो जो के पुराने बैलरीना हैं, वो एक पाँव के अंगूठे पे भी खड़े होना जानते हैं। वो सारी अदाएं जानते हैं, सब अदाएं जानते हैं। अच्छा जी, मौजू जो है वो है कि 2 रियासती ओहदेदार, मैं फनकार कहने लगा सब, वो जो हरकत सकनात कर रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो बिल्कुल आइन और कानून की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है मेरे जैसों का कि वो आइन और कानून की आड़ में रंगबाजी कर रहे हैं या ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये सख्त अल्फाज हैं जो उनके ओहदे के शायान शान नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो खुद उन ओहदों के शायान शान नहीं है। उनके पीछे भी कुछ फनकार हैं, हाँ जो वो भी चले गए, हाँ जो करके चले गए हुए हैं। तो अब देखना ये है कि जो 2 काम हुए, पहला वो कि उन्होंने ट्वीट किया कि अल्लाह जानता है, मैं तो पता ही नहीं थले की हो गया। अल्लाह तो गवाह हर किसी का होता है, भाई यहाँ गवाही दो ना, यहाँ बंदा। तो वो 2 कवानीन वो अच्छे थे बुरे थे, वो फैसला लोगों ने करना है। जब पार्लियामान ने बना दी है ना, साइन हो गए, नहीं वो लोगों के पास हक है अपनी राय देने, बिल्कुल है। मैं समझता हूँ गलत है, नहीं होने चाहिए थे। और ये जो पार्लियामान ने जो एक्ट किया था, क्योंकि पार्लियामान के मोतसब हम हैं, हमने करना है वो फैसला कि जब भी वो इलेक्शन होगा। और ये आपने किया, ये किया था, उनके पास अख्तियार था दस्तखत सर जी, वो इख्तियार रिजेक्ट करने का, वो मतलब वापस भेजने का नहीं किया उन्होंने। नहीं मैं तो पार्लियामान की बात कर रहा हूँ ना कि उन्होंने कानून अच्छा बनाया था, गलत बनाया था। मैं कह रहा हूँ सदर साहब के पास ये होता है कि मैं सदर की बात ही नहीं कर रहा, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी सदर साहब ने जो किया वो अब उसके ऊपर 2 तरह की राय है कि जी सदर साहब जो है, अब अगर उन्होंने साइन नहीं किए अली जफर साहब, तो वो कानून नहीं है। हाँ, साइन उनको करने चाहिए थे लेकिन उन्होंने नहीं किए तो कानून नहीं है। अब ये वाली एक तो ये वाला है कि आपको वक्त के ऊपर ये सारे काम करने चाहिए थे। और इसके ऊपर क्या होना चाहिए अब कि सदर साहब की बात, चूंकि वो सदर साहब ने की है, क्या ये काफ़ी है कि बाकी सबको मलून करार दे दिया जाए, सजा दे दी जाए उनके एक महज बयान के ऊपर, या उनका ओहदा जो है वो किसी भी किस्म की इंक्वायरी की इजाज़त नहीं देता कि वो जिस पर भी जो भी इल्ज़ाम लगा दे। एक तो मेरे जहन में ये बात आती है। दूसरी कि जो दूसरा काम है उनका कि वो जो इलेक्शन के लिए उन्होंने जो ख़त लिखा था, उसके ऊपर जो उनको जवाब मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें कितनी
وہ درست ہے وہ بات الیکشن جی پلیز میں ایک فکرہ کا مجھے بے فکرہ تسی نہ کریا کرو تسی پوری گل کریا کرو صدر صاحب جو ہے نا فکرہ کر کے کام خراب یہ شاید ہماری یہ ویسی مجلس فقراء ہے یہ ہماری تاریخ کے واحد صدر ہیں کہ جن کے خلاف 2 دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ایک دفعہ قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں اور دوسری دفعہ اسمبلی توڑنے والے اقدام کے اوپر، ان دونوں کے اندر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات سپریم کورٹ نے لکھ کے دیے تھے، اور یہ دونوں اقدامات ایگزیکیوٹ کرنے والے جناب علوی صاحب تھے. ایک بات. اچھا، یہ وہ صدر ہیں جو صدر ہوتے ہوئے بھی باقاعدہ پروٹوکول لگوا کے سول جج کی عدالت میں پیش ہوئے تھے اور پی ٹی وی حملہ کیس میں خود کو ایگزونریٹ کروایا تھا، اور ایک فارمیلٹی ہوئی تھی. اگرچہ اس حملے کے کو اکیوزڈ عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اس سے 1-2 دن پہلے اپنا اسکائپ کے اوپر حاضری کی اجازت دی تھی، اور وہ سول عدالت میں پرائم منسٹر ہاؤس سے بیٹھ کے انہوں نے اپنی حاضری لگوائی تھی اور پی ٹی وی حملہ کیس میں ایگزونریٹ ہوئے تھے. میں نے کہا میں جن کی آپ بات شروع کرنے لگے ہیں ان کی شخصیت قانون کے اوپر کتنا عمل کرتی ہے اور آئین ان کو کتنا پیارا ہے، یہ ہر ایک کے دماغ کے اندر. اس کے بعد ہم نے بندیال صاحب کی بات کرنی ہے. ہاں جی اب میں اس پہ جی پلیز پلیز پلیز. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ صدر صاحب کو یا تو بل پہ دستخط کرنا ہوتے ہیں یا اپنی رائے دے کے آفیشیلی اس کو واپس کرنا ہوتا ہے. صدر صاحب نے ٹویٹ کیا، میں ٹویٹ کے لفظوں پہ اس لیے نہیں جاتا کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے. ٹھیک، یاد ہے نا آپ کو، اللہ کو جان دینی ہے. ہاں جی ہاں جی. مسئلہ یہ ہے کہ صدر صاحب کے جو سیکرٹری صاحب ہیں وقار صاحب، انہوں نے جو رد عمل دیا وہ بڑا واضح ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں ریکارڈ کے ساتھ تیار ہوں، جس فورم پہ بھی جس فورم پہ آپ کہتے میں آ جاتا ہوں. اس کے بعد پھر صدر صاحب کی آواز نہیں آئی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بل، ان کے جو مسودات تھے بلوں کے، یہ صدر صاحب کے کمرے سے یا ان کے دفتر ہی میں موجود ہیں ابھی بھی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ویریفیبل ہے، پورے کا پورا ریکارڈ، پورے کا پورا ریکارڈ ویریفیبل ہے. میرے صدر صاحب کی بات سے تو اس طرح لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میکینزم ہے ہی نہیں، جیسے کو ہے ہی نہیں. میری رائے میں اس پہ صدر صاحب کا موقف کمزور ہے. اور جو وقار صاحب نے اس کے بعد اگلی بات کہہ دی ہے اگلے دن کہ صدر صاحب نے مجھ سے یہ کہا، اب یہ اتنا بڑا بیان تھا کہ جی انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھ پہ سیاسی دباؤ ہے، تم ابھی رک جاؤ، ہم تمہیں سیاسی طور پہ تلافی کر دیں گے، اکاموڈیٹ کر لیں گے. یہ صدر صاحب پہ ایسا مسئلہ ہے کہ صدر صاحب کو اس پہ قومی اسمبلی موجود نہیں ہے، صدر صاحب کو امپیچ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا جنہوں نے یہ کیئر ٹیکر والا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے دستور میں گھسیڑا 2010 میں. یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا. اس سے پہلے جو نگران حکومتیں بن رہی تھیں وہ واضح اور غیر آئینی مداخلت کے نتیجے میں بن رہی تھی. آج بھی نگران حکومتوں کو اصل میں کون سلیکٹ کر رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے. جو جتنی بات مجھے عرض کرنا تھی میں نے کر دی ہے. صدر صاحب کے عہدے کے وقار کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس معاملے کو کسی امپارشل فورم پہ لے جائیں، اپنے منصب کے وقار کو بحال کروائیں. بندیال صاحب ہے نا کر دیں گے، وہ وقار صاحب بھی تو تشریف لائیں گے، وہاں سے کچھ ڈاکومنٹس بھی تو آنے ہیں. وہ طرفہ عدالت ہوتی ہے نا بندیال صاحب کی، تو بندیال صاحب کا عدالت میں ضرورت نہیں ہوتی. قانون اور آئین کے مطابق تو فیصلہ دینا ضروری بھی نہیں نا ہوتا. وہ کبھی انہوں نے ضمیر کے مطابق دینا ہوتا ہے، کبھی لوگوں کی مرضی کے مطابق دینا ہوتا ہے، کبھی ایسا فیصلہ دینا ہوتا ہے جو فریقین کو قابل قبول ہو، کبھی وہ عوامی امنگوں کے مطابق دینا ہوتا ہے. آئین اور قانون تو کبھی خاموش پیغام دینا ہوتا ہے. انہوں نے صدر صاحب نے یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ کی ہے، جو ڈیلے کیا اس کو، وہ اس وقت تک اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتے تھے کہ میں نے واپس بھجوا دیا. سیدھی سی بات ہے، جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز نے پریشر میں آ کے پاس کیا، جس کے بارے میں لوگ اور ان کی اپنی پارٹیوں کے لوگوں نے شور مچایا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی طرح سے صدر صاحب بھی پریشر میں تھے. کچھ جو اس میں جو شکیں تھیں وہ نکال دی انہوں نے. اس کے بعد بھی جو ہے ان پر پارٹی کے لوگ خوش نہیں ہیں.
ٹھیک ہے نا, ہاں, کبھی نہ وہ کبھی بولیں گے, ہارش لا ہے, کبھی نہ کبھی بولیں گے. تو صدر صاحب نے بھی وہی گیم کھیلی اور انہیں پتا تھا کہ ہم اس میں پھنسیں گے. صدر صاحب کو پتا تھا دو چیزیں, اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, اس کے بعد میں کروں گا, اور پھر کوئی آپشن نہیں ہوگی, اور یہ جائے گا سپریم کورٹ میں, تو وہاں سے تو ویسے ہی ٹھنڈی ہوائیں آنے کی انہیں بڑی امیدیں ہیں. اچھا نہیں, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ پتہ نہیں وہ دباؤ کس کا ہے, کدھر دباؤ, وہ ہوا کا دباؤ ہے بس. نہیں سیدھا اس میں کوئی شک ہے, کس کا دباؤ ہے؟ کدھر اعلانیہ بھائی, آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, آپ کی فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے, آپ کے کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ سارا جو کچھ ہوا ہے اس کو کرنا ہے, ان کے خلاف کارروائی. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات انہوں نے کوئی خفیہ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر ڈرنے والی کیا بات ہے, بالکل کلیئر ہے. جنہوں نے ایون حکومتیں بنائی ہیں, جنہوں نے ایون حکومتیں بنائی ہیں, دباؤ جو ہے, دباؤ کا مطلب دیکھیں یہ بغیر کمیٹیوں میں گئے قانون بنے. یہ جو ہے یہ اونچی بولو, یہ عادتاً ڈرنا. آپ نہیں, آپ کے وہ جو کٹے ہوئے پیٹ دیکھ کے ڈرتا ہے. ہاں, وہ میرا پیٹ جو ہے نا. اچھا سر جی, جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی یہ کمیٹیوں میں کیوں نہیں آ رہا معاملہ. عرفان صدیقی نے کہا, رضا ربانی نے کہا, اس کے بعد فیصل کریم کنڈی نے ٹاک شوز میں کہا کہ ہم نے بل بنا تو لیا, ہمیں گلے پڑنا ہے, ہم پھنسیں گے اس میں. ٹھیک ہے نا, یعنی انہوں نے نہیں بنایا. تو بل بناتے کیوں ہو سر؟ وہ تو پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے. وہ تو اسی طرح جس طرح صدر صاحب نے پھر منظوری دینے کے لیے طریقہ اختیار کیا. اچھا, ہم صدر صاحب سے نکل کے صدر صاحب کا وہ دوسرا معاملہ بھی ہے, الیکشن والا. دیکھیں وہ معاملہ متنازع ہے ابھی بھی. اچھا, وہ صدر صاحب نے سر, وہ کچھ ماہرین جو واقعتاً آزاد ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم نہیں ہوئی, آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی, صدر کا اختیار الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے. تو لہٰذا صدر صاحب ڈیٹ کے لیے مشاورت کر سکتے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے. الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا ہے صدر کو جوابی, اس میں بھی الیکشن کمیشن نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ جی اس سچویشن میں کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی خود بخود, جب خود بخود اسمبلی تحلیل مدت پوری کرتی ہے تو اس کے بعد صدر ایک جاری کر دیتے ہیں نا نوٹیفیکیشن کہ جی اسمبلی ختم ہو گئی. وزیر اعظم کی ایڈوائس, ہاں یہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوئی ہے. تو الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے, ان کے پاس صرف یہ جواز ہے. انہیں آئین پڑھا تھا. ہاں نہیں, وہ روزانہ پڑھتا پہی آئین, صبح اٹھ کے آئین ہی پڑھتا ہے. تو لہٰذا یہ معاملہ متنازع ہے. اب یہ معاملہ دوبارہ جائے گا چیف جسٹس کے میرا پاس. خیال ہے کہ ایتھے بھی دباؤ وہی ہے, وہی ہوتا ہے, دباؤ کوئی ہوتا ہے, ورنہ کسی سے دباؤ لیندے بھی نہیں. یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا, اور چیف جسٹس صاحب اس کے ساتھ وہی اشر کریں گے جو پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے ساتھ کیا تھا, مزید متنازع. آج چیف جسٹس پہ کون سا دباؤ تھا؟ آج انہوں نے اندر سے کہلوا دیا کہ سماعت کل. نہیں دباؤ نہیں تھا. سر مجھے لگتا ہے دباؤ نہیں تھا. وہ اصل میں دباؤ ڈال رہے تھے جسٹس عامر فاروق پر, انہوں نے دباؤ نہیں لیا, اور وہ پھر اپنا منڈلی انہوں نے اٹھائی اور چلے گئے. سر بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا, یہ دو ڈفرینٹ معاملات صدر صاحب سے ریلیٹڈ ہیں. ایک معاملہ ہے بل پہ سائن والا. بل پہ سائن والا معاملہ صدر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں خود ایکچولی مان لیا کہ قانون بن چکا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان آئینی ماہرین کی, اور بہت بڑے نام ہیں وہ ایکچولی میرا خیال ہے تڑا کٹ رہے ہیں, وہ آئین کی پراپر جو ہے وہ تشریح نہیں کر رہے. اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ اگر آرٹیکل 75 کی کلاس 3 پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے سائن نہیں کیا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے منظوری دے دی, نہ واپس بھجوایا ہے نہ سائن کیا, سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے, لہٰذا ارے بابا اس کے تحت عدالت نے کام شروع کر دیا ہے, شاہ محمود قریشی کا ریمانڈ دے دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اچھا عمران خان سے عدالت میں پیش کیا جائے گا. ہاں نہیں عمران خان نہیں اس میں جائے گا, ضمانت نام ہی ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات جو ہے, اب جو دوسرا ایشو ہے اس میں صدر صاحب حق پہ. دیکھیں آئین کا آرٹیکل 48 کی کلاس 5 جو ہے نا, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اگر صدر اسمبلی توڑے گا تو پھر وہ تاریخ دے گا. 58(2)(b) والا 58(1) سر نہیں 58(1). اچھا, اب صدر نے اسمبلی توڑی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آرٹیکل 48 کی کلاس 1 یہ کہتی ہے کہ صدر کوئی بھی ایکٹ کرے گا تو وہ کرے گا پرائم منسٹر اور ان کی ایڈوائس کے اوپر, کابینہ کی ایڈوائس کے اوپر. لیکن جو 5 کلاس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کلاس کے اوپر
پہلی کلاس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اسمبلی توڑے گا صدر تو تاریخ بھی وہ دے گا. اچھا اب جب یہ بات ہوتی ہے تو اس نے ایڈوائس بھیجی ہے اور صدر نے اسمبلی توڑی ہے. آپ نوٹ کیجئے کہ اگر صدر اسمبلی نہ توڑتا سب حیران تھے کہ صدر نے فٹافٹ سائن کیوں کرتے نے پڑھ کے, نہیں تو 48 گھنٹے جاب ٹوٹ جانی سی. اچھا انہیں صدر نے سائن ایسے تو کیتے سن کہ انہوں پتہ سی تاریخ میں دینی کل نو, ٹھیک ہے, تو وہ ایتھے انہوں نے پتا سی, ان کو اس بات کا علم تھا. اچھا یہ جو چیز ہے نا یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے. اب تاریخ دینی ہے صدر نے. حکومت نے جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی, اس کا 57 کی کلاس 2 کو چینج کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ دے گا. پہلے صدر سے مشاورت کے بعد دینی تھی, اب صرف الیکشن کمیشن نے دینی ہے. الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ چونکہ اس میں ترمیم ہو گئی ہے اس لیے میں نے تاریخ دینی ہے. لیکن بات یہ ہے بھائی کہ جہاں پر آئین اور قانون کے درمیان تصادم ہوگا تو آئین پرویل کرے گا, قانون ختم ہو جائے گا. لیکن دیکھو سپریم کورٹ دے الٹ چل چکی ہے. اچھا وہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا اور سپریم کورٹ نے کہا نہیں اے دے اوتے ساڈے رولز حاوی نے. ہاں وہ یہ والا یہ جو ابھی ہوا فیصلہ ہوا بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب میں تو یہ کہہ تکے شاہی دے پائن کوئی حل نہیں نا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ کیدا تو تکے شاہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو تکے شاہی نال افتخار چودھری ڈپر صاحب جڑے نے انہوں نے پاکستان دا ستیہ ناش کیتا. دیکھیں افتخار چودھری کے لیے میرے دل میں بالکل ذرا سی مطلب اتنی ہی نفرت ہے جتنی جنرل ضیاء کے لیے. میں بالکل ببانگے دخل نہیں کیا رہا کیونکہ اس نے بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا ہمارے ملک کو. اس نے آئین کے اندر سنگی دنگ اٹھا رکھ کے ترمیم کرائی ججوں والی, ٹھیک ہے. اس نے وہ یہ جو ہمارا بلوچستان کے وہ جو ہیں پروجیکٹ جس میں پاکستان کو اربوں ڈالر کا رینٹل پار, یہ جو آج ہمارا یہاں پر بحران ہے بجلی کا, یہ اس نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کس نے وہ اسپیشل وہ بنایا تھا وہ میمو گیٹ کے اوپر جنرل پاشا دے کہنے دے انہیں ڈپر نہیں بنایا سی نا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا میرے دل میں اس کے لیے کسی قسم کا نہ تاب احترام تھا جو سے وہ ماما بنیا سی آئین کی حفاظت کا, نہ آج احترام. میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر. اور وہ اکیلا نہیں ہے. سو یہ اس معاملے کے اوپر صدر صاحب کا موقف درست ہے, درست ہے. یہ جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں لیکن دباؤ والے نہیں مانے. ایک بات بتائیں آپ نوٹ کیا آپ نے, صدر صاحب سے ملاقات کرنے نہیں جا رہا الیکشن کمشنر, امریکی سفیر نہ ملاقاتاں پائی جا رہے, وہ ماسیدہ پتر ہی. یار دیکھیں صدر ہے وہ آئینی سربراہ ہے, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آگے ملیں تو ملیں بھائی, ٹھیک بول کیا بات ہے یہ کیا طریقہ کار ہے. جا کے کہہ دیو کہ سر آپ کا موقف غلط ہے یا میرا موقف یہ ہے, آپ ان کی بات نہ مانیں. گڑبڑ جہاں سے مگر اس طرح سے تضحیق کرنا سر یہ عہدے عارف علوی کی تضحیق نہیں ہے, یہ صدر کے عہدے کی تضحیق ہے. ایگری یہ بات غلط ہے. لیکن عارف علوی صاحب نے صدر اس میں سے بحران جنم لے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سر اسی اتنا کمندی آتی ہے سر. یہ معاملہ قومی اسمبلی والا معاملہ اگر ریزالو ہو جاتا ہے نا الیکشن کا تو گورنر نے تاریخ نہیں دینی کیونکہ ساری اسمبلی الگ الگ ٹوٹی ہوئی ہیں, سب مدت پوری کر کے نہیں ختم ہوئی. اگر صدر صاحب کی بات سپریم کورٹ نے مان لی کہ جی تاریخ صدر صاحب دے گا, نیچے گورنر سارے کے سارے دباؤ والے وہ تاریخ نہیں دیں گے, کیا ہوگا؟ بحران وہیں آگے کھڑا ہو جائے گا. اس کا میں آپ کو یہ معاملہ نہیں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ دیکھیں یہ جہاں پر جنرل الیکشن ہونا ہے, آپ یہ بات کو سمجھیں. جنرل الیکشن کا مطلب ہوتا ہے پورے ملک کا الیکشن, ٹھیک ہے. نیشنل اسمبلی اور ساری اسمبلیوں کا الیکشن. ارے بھائی وہ ٹھیک ہے لیکن اس پر ویسے ہی ہونا ہے. وہ میرے بھائی کوئی بحران نہیں کریٹ ہونا. 14 فروری میں تہاڈا الیکشن ہے. نہیں صدر نے کہا تھا جی 90 دن میں صدر نے کہا. اچھا اب سن لینا, اب یہ 90 دن والا, اب جو 90 دن والا معاملہ ہے اب وہ بھی سن لیں. 90 دن والے معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کا اور ان لوگوں کا موقف میری نظر میں غلط ہے, اس لیے کہ آپ کو جو مردم شماری کی منظوری دے دی اس کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کہا جی اوکے ہے. اب آئین یہ کہتا ہے 51 کی کلاس 5 پڑھ لیں, اس وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی
ٹھیک ہے, اس وقت تک آپ الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے. اب یہاں پر ایک تھوڑا سا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب نئی حلقیہ بندیاں ہوں گی تو پھر آئین میں ترمیم ہوگی. اب ایوان تو موجود ہی نہیں ہے, تو ترمیم کہاں سے ہوگی؟ یہاں پر ایک ٹرکی پرابلم ہے جو باہر عدالتوں کو سیٹل کرنا پڑے گا. لیکن ابھی میری بات سن لیں, میرے سندھی ماڑوں نے بڑی زور دی گل آئی, لیکن عدالتوں نے مندہ کون ہے. اچھا اب یہ بات سن لینا سر, بیچ میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے عدالت میں جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ 120 دن کے لیے جو ڈیٹ دی ہے 14 دسمبر دی ہے نیشنل وہ حلقہ بندی کی, وہ 14 دسمبر تک وہ ہو جائے گا. 90 دن کی بجائے 54 دن 54 ڈیز کا شیڈول لازم ہے. تو انہوں نے 2 مہینے کے حساب سے کہہ دی کہ 14 فروری کو ہم الیکشن کروا دیں گے. راجہ ریاض منہ کو آیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, تو وہ الیکشن ہو جائے گا. راجہ ریاض صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ میرا یار بولدا, حالانکہ وہ مانتے کوئی نہیں یار انہوں, لیکن پھر بھی چلو انہوں نے استعمال کرنا ہوتا کتنے استعمال. تو وہ اب وہ معاملہ ہے, جب تک یہ معاملہ سیریس ہے اس کو لے کے جایا جائے گا سپریم کورٹ میں, اور یہاں پر ججز جو ہیں وہ اپنی وزڈم یا کوئی قانون کیڑا دا ضرورت نظریہ ضرورت وہ دے تحت کچھ کرن, لیکن یہاں پر ایک ٹرکی معاملہ ضرور ہے. ایک اور معاملہ بیچ میں آپ ایک اور معاملہ آپ بھول رہے ہیں بھائی, وہ یہ ہے ہمارے پاس ایک اور آئینی ماہر ہے. ہاں میں بس صرف مختصر بٹ صاحب اس میں ایک اور معاملہ آئے گا. وہ پوائنٹ اٹھا لیا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے, میں ڈے ون سے اٹھا رہا ہوں کہ 2 نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مردم شماری کی منظوری نہیں دے سکتے. یہ صدر صاحب اعتراض اٹھائیں. صدر بھی سر, یہ الیکشن جائے گا سپریم کورٹ میں, مردم شماری اڑ رہی ہے آپ کی 90 دن کے اندر الیکشن اگر کون اٹھائے گا؟ سوال ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کیڑی بھائی سپریم کورٹ نے 14 نومبر ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. سر ماننے کوئی نہ مانے بحران سر, آپ مجھے بتائیں نا, آپ سیدھا لیکن قاضی سر جو ہوا ہے سپریم کورٹ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬੜਾ عمران صاحب دیکھیں خواہشات کے مطابق جو کھیلا جا رہا ہے نا بڑا غلط کھیلا گیا. مردم شماری ڈے ٹو ڈے افیئر نہیں ہے. آئین کے اندر نا ایک شک ہے بھائی, بہت آئین آیا ابھی, وہ شکی سارے مسئلے کا حل نکالتی ہے. میں پہلے بات پوری کر لوں پھر وہ بات کر لوں. وہ والی 55 والی 54 والی. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سر کہ مردم شماری ڈے ٹو ڈے افیئر نہیں ہے. الیکشن نگران حکومت کو صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز پلس میں تھوڑا سا بھی اختیار جو دیا ہے معاہدوں و شواہدوں کا. مردم شماری بنیاد ہے آپ کی ساری پالیسیز کی. آپ سیٹیں اس کی بنیاد پہ کریں گے قومی اسمبلی میں, فائنینشیل آپ معاملات پالیسیز اسی بنیاد سے کریں گے, صوبوں کے اندر پیسوں کی تقسیم اس کی بنیاد وفاق اور صوبوں کے درمیان کریں گے. یہ ساری ماں ہے تمام آپ کی پالیسیز کی, اس کی منظوری نگران کیسے دے سکتا ہے؟ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے گلے پڑنا ہے. صحیح ہے. تسی اور کسی نے گلے پڑھنا؟ اچھا میں نے گلے پڑھنا یار, میں نے گلے, یہ دیکھیں یہ آئینی بحران, یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز اور یہ انٹرپریٹیشن, اور یہ جج صاحب بیٹھیں گے, سپریم کورٹ بیٹھیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ کیا کس نے, کون کر کے گیا ہے؟ یہ وہ پارلیمان جس نے الیکشن کے قانون کے اندر یہ ترمیم لے کر آئے کہ جی ڈیٹ جو ہے وہ دے گا الیکشن کمشنر, اور 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے اسمبلی توڑ کے چلے گئے تاکہ یہ بحران پیدا ہو سکے. اچھا اب وہ جو ترمیمیں کر کے گئے ہیں, کیا وہ پارلیمان کو, کیا وہ حکومت کو, کیا وہ وزارت قانون کو, یار وہ روٹی کو چوچی کہتے تھے, جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے اگر سینسس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر اگر ہم لے گئے تو اس میں جو نگران وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی. اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. یہ تمام کے تمام جو آپ مائنڈز دیکھ رہے ہیں نا جو لگائی گئی ہیں, یہ ڈیلیبریٹلی کر کے گئے ہیں, یہ کوئی چوچے نہیں. ایک کی واپسی کے لیے میاں صاحب آئے, ان کے لیے ٹائم چاہیے بس. میاں صاحب کسی گل نال ہی واپس آن گے جو میاں صاحب نو گلاں دسیاں گئیاں نے. میں آپ سے یہ عرض کروں فیصل, آپ دیکھ لیجئے گا یہ انتخابات جو ہے یہ آئین میں دیے گئے میعاد میں نہیں ہو پائیں گے. یہ بحران پیچیدہ ہے اور میاں صاحب کی واپسی کی بھی کوئی امید نہ رکھیں. اچھا میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا, لیکن پتہ لگ رہا ہے نہیں میں گورنمنٹ صاحب دے نال نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے یعنی کہ تسی میاں دے نال ہو, تسی اچھا وہ بارودی سرنگیں بچھ چکی ہیں. اچھا چلیے میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے تاریخ کی پرناؤنسمنٹ جو ہے آج ہمارے دوست قیوم صدیقی صاحب نے مجھے رہنمائی کی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ سارے تاریخ کے پیچھے پڑے ہوئے، تاریخ کی پرناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرنا پریزیڈنٹ کا کام ہے، بس اس کی ایگزیکیوشن کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ٹھیک ہے. اور اگر الیکشن کمیشن ایک ویلڈ جسٹیفیکیشن دے دے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، تو صدر صاحب کچھ نہیں کر سکتے اس الیکشن کمیشن کا. آپ لوگ یہ بات وہ پریزیڈنشل آرڈر نہیں ہے، وہ ایک صدارتی فرمان نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، مجھے انہوں نے جو کہا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر محض دیا. ایک وہ انہوں نے تاریخ دینی ہے، چاہے سارے نال مشورہ کر کے اے تاریخ نکل گئی، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یار ویسے میرے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ کمیشن ہے وہ باؤنڈ ہے اس تاریخ پہ الیکشن کرانے میں. آرڈر ہے، ہاں یس آرڈر ہے، وہ باؤنڈ ہے. اوکے. نہیں تو باؤنڈ تو پھر آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر آپ نیا سینسس نہ کرواتے نا، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے نا. وہ بھی یار اس میں جو وزارت قانون ہے، اس میں جو لوگ بل موو کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس یہ ڈرافٹنگ ہوتی ہے، جو اس کے اسمبلیاں کمیٹی جو سینٹ کی ہیں اور نیشنل اسمبلی ہیں جہاں پہ یہ بل جاتے ہیں، ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو کے پھر یہ ایوانوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ کس آئینی بحران کے اندر تم ڈال کے گئے ہو. اور یہ جو پرائم منسٹر یہ جو کر کے گیا، یار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے یہ کوئی نیک شگن کر کے گئے ہیں؟ یہ جو اب آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہم سارے کہ یہ کیسے راستہ نکلے گا، یہ کوئی بہت اچھا کام کر کے گئے شہباز شریف صاحب؟ اصل میں ہوتا یہ ان سے ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ کیا کیا انہوں نے. نہیں ہے ابھی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، رلے ملے. مینوں لگتا ہے کہ ایک جس طرح ہوندا نا کہ ایک جھوٹ نو چھپان واسطے بندہ پھر 100 جھوٹ بولدا، ایک غلطی نو ٹھیک کرنا چاہیے سی، غلطی نو اے ہور 100 غلطیاں ہو رہی ہیں. آپ سے عرض کروں کہ جو میاں نواز شریف کی آپ نے بات کی تھی پچھلے، ہاں یہ سی بندیال صاحب دی بھی کرنی ہے. بندیال صاحب دے نال تسی مطلب نبڑ لینا، مگر میں میاں صاحب دے حوالے نال تھوڑی گل کر دیں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج میں نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر دیکھا کہ خبر چل رہی تھی، ٹکرز چل رہے. جب آپ کا فون آیا تھا نا اس ٹی وی چینل کے اوپر ٹکرز چل رہے تھے، وہ یقیناً کسی ٹی وی چینل کے رپورٹر سے لیے ہوں گے، کہ اس ٹی وی چینل کی میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ اس طرح کے ٹکر بنا سکے. تو وہ یہ چل رہے تھے ٹکرز. ہاں وہ تو مالک انج دا وہ کہندا سی بابر ڈوگر نو کہ لنگ دیا چیف سیکرٹری کا میں کو چاہ پیندا چلے. بابر ڈوگر نو کہ بٹ صاحب میں دسو وہ چیف سیکرٹری ہے پنجاب صاحب، انہیں کی سمجھیا نہیں، وہ ختم ہو گئی، وہ آپ چھڑ گیا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ٹی وی چینل تھا اس پہ خبر ہی چل رہی تھی کہ میاں صاحب نہیں آ رہے اور حالات خراب ہو گئے اور پتہ نہیں کی رولا پہ آ گیا. سر کچھ حالات نہیں خراب، میاں نواز شریف کے لیے سب ٹھیک ہے، اس کی فیملی کے لیے سب ٹھیک ہے، نون لیگ کے لیے سب اچھے کی آواز ہے. آپ کو نہیں یقین اس بات کا؟ نگران دور چل رہا ہے نا. آپ کسی ضلع تحصیل، کسی پنجاب کے نہیں سر، آپ کے پی کے بھی ٹھیک ہے سندھ چھڑ دیو بس، کیونکہ اتنے انہوں نے نون لیگ کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور کے پی کے کا آدھا حصہ جتنے نون لیگ ہے ٹھیک ہے، وہاں پر آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، آپ چیک کریں. آپ سر کوئی ڈی سی، کوئی اے سی، کوئی تحصیلدار، کوئی پٹواری اگر نون لیگ کے کسی امیدوار کا کام ٹال بھی رہا ہے تو مجھے بتائیں. اچھا جی، کچھ نہیں ہوا سر. میں آپ سے عرض کروں مسلم لیگ نون آپ کی اگلی حکمران جماعت ہے، اس بات کو آپ اس بات کے یقین کے ساتھ زندہ رہیں. میاں نواز شریف اگلے سپتمبر میں یعنی سپتمبر میں ہی یہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. اب تک جو رات 9:40 تک کا پلان ہے ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا وہ اگلے مہینے آ رہے ہیں. ہوں کل چینج ہوئی ہے، میں نہیں پتا، میں اج دی میں گل کر رہا ہوں، آج کی. ہو سکتا ہے کہ کسی نے نہیں بہت قریب نہیں سر جی، بہت قریبی بندہ. اچھا ہاں جی، بہت قریبی بندے نے میں مخبری کی ہے اور اج ہی کی ہے. اچھا ہاں انہوں نے کہا واٹس ایپ جو مرضی ہو جائے، میں تم جی گل کہہ رہے ہیں سارے لیے سب اچھا ہے. اور ایک خبر ہو رہا آپ کو، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جینون لڑائی شروع ہو گئی. اچھا ہو گئی ہے، جینون لڑائی شروع ہو گئی، جینون لڑائی شروع ہو گئی ہے. اور ان قریب مجھے پیپلز پارٹی
اور بچی کچی PTI ایک ٹرک کے اوپر نظر آ رہے ہیں. اچھا جی, یہ تو میں بہت پہلے سے کہہ رہا یار ہوں. یہ سچی کی لڑائی ہوئی ہے, عمران خان کو کٹ دیو ذرا 2 مہینے واسطے, باہر سچی لڑائی صحیح ہو جائے گی. سر آپ کو میں عرض کروں کہ عمران خان جو ہے نا, لڑائی کی ہوندی ہے. نہیں میں سچی لڑائی یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے MMA لڑ دے سر نا. میں اچھا اجازت ہے مجھے عام طور پہ گوہر سے اتفاق ہوتا ہے, آج نہیں ہے. اچھا جی, میرے خیال میں ہے کہ عام طور پر اتفاق ہوتا ہے. اچھا چلیے نہیں, اب تو آپ کی عالی ظرفی ہے نا. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور مسلم لیگ نواز کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں. اچھا, اور میاں صاحب, آئی ول بی اے ویری اسٹانش پرسن اف ہی ریٹرنس اینی ٹائم ان سپٹمبر. اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں. کون پہ گیا بچ؟ میں عرض کر دوں جی, اس کے بعد پھر میں مائک واپس دے دوں گا, پھر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا, عرض کروں کہ کون بیچ میں بڑا ہے. شہباز شریف. اچھا اس میں نا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیے. چلو ٹھیک. بٹے ڈالنے والا میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, اب دیکھیے بچا گئے, میں نے عرض کر دی. کہیں پہ گئے وہ جو اب یہ بھی بات سن لیں. یہ میری اور عمران کی یعنی ایکچولی خبر تھی, اور پہلے چونکہ ولاگ میں نے کر دیا تھا اس کے اوپر, تو میرے کھاتے پہ آ گئی کہ شہباز شریف جڑا نا وہ بھرا دا راہ کٹ گیا, بلی کٹ گئی راستہ. یہ ہم اس وقت وہاں پر تھے اسلام آباد جب ہم نے کی تھی, یاد ہے. اچھا لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف جس بندے کا نام ہے نا سر, وہ سفارشی لوکل بھاویں کوئی ہے یا نہیں ہے, وہ سفارشی تہاڈے ملک دے اگلے ایسٹ انڈیا کمپنی دے مالک نے پائے, تو آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیں. میاں ہی اگلا پرائم منسٹر ہوگا, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مگر ہوں گے, یہ بھی یاد رکھیں. میں آپ سے عرض کی دوں کہ آپ میاں صاحب 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف الیکشن سے 2 ماہ پہلے پاکستان میں ہوگا. اچھا جی, جب الیکشن ہونے ہیں اس سے پاکستان آ گیا, سمجھ لیں پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے. اگلے 2 مہینے بعد, اگلے 60 ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے, جس دن میاں نواز شریف پہنچے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان 2 مہینے آگے پہلے کی کرنا, کیس کلیئر کرنا ہے. دوسری بات ستمبر جو ہو جانا ہے. دوسری بات نہیں, 4 مہینے پہلے آئیں گے کیونکہ ان کو چلے الیکشن شیڈول میٹ کرنا ہے نا. الیکشن شیڈول میٹ کریں سر, اگلی بات سن لیں. میاں نواز شریف اسٹریٹ نہیں آئیں گے, وہ درمیان میں چائنا جائیں گے, سعودی عرب جائیں گے اور ایران جائیں گے. نویں گل ہے, جی رستے چ انہاں تیناں ملکاں دے وچوں ہو کے آ رہا ہے میاں. اچھا اے روٹ دے تا نا او ٹھیک آ رہا ہے. میں انٹرنیشنل ریجنل گرانٹ ایسٹ انڈیا نویں کمپنی, نویں جڑی انٹرنل نام پہ پڑ جائے گا, وہ چائنا کو کہہ رہے ہیں نہیں کمپنی. یار بابا لمبا نہیں ہوگی یار بس مکان لگے ہیں. بندیال صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی. عمر عطاب بندیال اینڈ کمپنی اینڈ آصف سعید کھوسا یہ وہ دیگر رل کے کڈیا. لیکن یار اگر یہ حکومت کے اندر ان کے پاس گارنٹی ہے کہ الیکشن ہوں گے اور وہ 2 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے یا 3.25 مہینے بعد یا 95 دنوں بعد پہلے واپس آ سکتے ہیں, تو بھائی ابھی بھی تو وہی حکومت ہے. کیوں وہ وہاں پہ جا کے نعرے سارا دن شروع ہوتے ہیں, وہ PTI والے گندے لوگ نعرے مارتے ہیں ان کے خلاف, سارا دن دیہڑے ان کا پیچھا کرتے ہیں ہر جگہ کے اوپر. پہلے تو انہوں نے بھرا دی, وہ ان کے کیوں اتنے سن لیں نا, اور بات تو سن لیں. اچھا تو وہ کیوں یہ سارا کچھ سہ رہے ہیں یار, وہ واپس آ جاتے پاکستان میں. بندیال صاحب کھا جائیں گے انہیں. اچھا کھا جائیں. اس کا مطلب ہے کہ 16 سپٹمبر یوں گئی تو 17 سپٹمبر کو نواز شریف صاحب وطن واپس آ گئے. اس کا تو یہی مطلب ہو گیا نا. ہاں کافی میاں صاحب کے متعلق یہی ہے. اچھا جی, کہ وہ 17 ستمبر مطلب ستمبر کے آخری ہفتے. وجہ یہ ہے کہ فروری میں انتخابات ہونے ہیں. اچھا تیاریاں شروع کر دیتی ہیں نون لیگ نے واپسی دی. شہباز شریف کی 10 لاکھ بندہ جمع ہو رہا ہے. شہباز شریف کیوں گئے, سیف الرحمان کھوکھر اوتھے پہنچے ہوئے. ہاں ٹھیک سر انہوں نے اندازہ ہے, دیکھو ان کو اندازہ ہے نواز شریف صاحب کو کہ ان کے استقبال کے لیے لاکھوں لوگ نہیں آئیں گے, لہٰذا وہ اپنا بھرم برقرار رکھیں گے, طریقے سے آئیں گے واپس. اسلام آباد آئیں گے, اسلام آباد سے لاہور. اچھا جی, بندیال صاحب کل تک کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو پتہ نہیں کون سی سہولت ملی ہے کون سی نہیں ملی,
بڑگا ماری جا رہے فیصلہ دیا ہیں, جذبات میں فیصلہ غلط دیے گئے. اچھا کہیں پر کیا تھا معاملہ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا, کل 2 بجے تک نہ کیا تو ہم کر دیں گے. آج کیا ہے سر ایک تو حالت اظہار, مجھے تو اس لفظ پہ اعتراض ہے کہ عمران خان کی جو حالت اظہار ہے اس کی رپورٹ دیں. اب حالت اظہار میں ریختہ پہ گیا, میں نے کہا یار میں ہو سکتا ہے میری اردو کمزور ہے, تو حالت اظہار عام حالت کو کہتے ہیں. اچھا سفارش آ گئی ہے, انہوں نے کہا انہوں نے واری کرنے انڈے تو بولو کہ موبائل بٹ صاحب استعمال کر رہے ہیں یار. بٹ صاحب تسی کینوں میسج کر رہے او یار کسی نو میسج نہیں کر رہے ہیں, میں دے رہے ٹائم بڑا ہو گیا. اوکے بس مکان لگے ختم کر دیا. سر جی وہ میں نے حالت اظہار کا دیکھا ڈکشنری میں کہ کیا ہے وہ ریختہ پہ. سر حالت اظہار مینس رونے والا حال, زبون حالی, تباہی, مشکل حالات. چیف جسٹس صاحب پہلے طے کر کے رپورٹ منگوا رہے ہیں کہ عمران خان کی حالت اظہار ہے. ہاں جی. دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح پہلے گڈ ٹو سی یو کہہ کے بھیجا تھا نا, گڈ ٹو سی, ہاں 9 مئی کو کی گرفتاری کے بعد گڈ ٹو سی یو کا بیسٹ آف لک, بیسٹ آف, ٹھیک, وہ اس وقت بھی انہوں نے ڈکٹیٹ کیا تھا ہائی کورٹ کو. اب ان کا خیال تھا کہ ڈکٹیٹ کر لوں گا اور فیصلہ آ جائے گا جمعرات کو. انہوں نے کہا کہ جی نہیں ابھی ہم نے سننا ہے, تو جمعے کے دن کے لیے چلا گیا. تو چیف صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا چپ کر کے اٹھ کے جانے کے علاوہ. کیا کرتے بندیال صاحب, یہ نور اللہ صاحب کو بولنے دیں. نور اللہ صاحب کی سفارش باہروں آئی ایڈی تگڑی آئی, میں انہوں نے بندیال پڑھاتا. بندیال صاحب بھی بہت اچھا کھیل رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہیں کہیں. انہیں ویسے تو نظر آ رہا ہے کہ ان کے جانے کے دن آ گئے ہیں, تو جتنی کوشش کر سکتے ہیں, پرانی محبتیں ہیں اور ان پر تو پریشر ادھر سے بھی نہیں ہے جن کا ہم نارملی پریشر کی بات کرتے ہیں. وہ تو لگتا ہے گھریلو پریشر کا بیچارے شکار ہیں, اور وہی گڈ ٹو سی یو, یہ تو بڑی آن کا پریشر ہے. اور وہ جو تھا نا کہ کم بخت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے, تو اس طرح کے ان کے پریشرز ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے چیف جسٹس دابا مار کے. اچھا چونکہ ہمارے ٹریڈیشنلی اس طرح کی حرکتیں پہلے ہو چکی ہیں, یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہمارے ماضی کے ججز اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں کہ پریشرائز کر کے بعد میں انہوں نے کہنا ہے ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا, ہم نے کیا کہا تھا. تو اس طرح کی حرکت انہوں نے کی ہے. وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے پریشر میں نہیں آئے ہیں, اور اگر وہ تھوڑے دن اور لٹکا لیں تو کتنے دن ہے عمر عطا بندیال صاحب کے پاس. لیکن کیسز اوپر نیچے ایسے ہیں جس میں چونکہ ساری چیزیں کنفیوز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی کنفیوز ہیں, کہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں, کہیں بل پاس کیے ہوئے ہیں, کہیں خاموشی سے نکل گئے ہیں, بھائی صاحب کو واپس نہیں لا سکے ہیں. یہ ساری چیزیں چونکہ سب نے اتنی ساری خرابی کی ہوئی ہیں کہ کسی چیز پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. عمر عطا بندیال صاحب کہیں کہیں نظر آتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا راہ راست پر آ گئے ہیں. پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو راہ راست پہ لاتے ہیں وہ دوبارہ بھٹکا بھی دیں, تو وہ آپس میں گروپس چلتے رہتے ہیں. خوشی ہوئی نور صاحب نے بندیال صاحب والے معاملے پر مجھ سے اتفاق کیا. اچھا یار یہ بڑی معصومانہ سی خوشی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں. اگر وہ کنفیوزڈ ہیں تو پھر سیاست چھوڑ دیں. کوئی کنفیوژن نہیں ہے یار. جو حالات لوگوں کے ہوئے نا سر اس وقت, کہ کسی نے موٹر سائیکل بیچ کے سائیکل لے لی ہے, جیرے کول گڈی ہے سی وہ کہندا جی میں موٹر سائیکل تے آ جانا, جیرے کول سائیکل سی وہ کہندا میں پیدل ہی لگا جانا. تو یار یہ اگر کسی نے ریلی کرنا ہو نا, جو سینٹیمنٹ لوگوں کا اس وقت موجود ہے, جو لوگ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں ٹھیک طریقے سے, اگر ان کو کوئی ریلی کرنا چاہے, اور یہ سیاسی پارٹیوں کی کام ہوتا ہے یہ ان کا, کہ وہ لوگوں کا سینٹیمنٹ ریڈ کر کے موومنٹس لانچ کرتی ہیں, ان کو سکسیسفل بناتی ہیں, عوام کو رائے جو ہے ان کو ہموار کرتی ہیں. جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس وقت, اور رائپ ہے اس وقت موقع, وہ کیوں نہیں کر رہے؟ نہ جماعت اسلامی کر رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, نہ نون لیگ کر رہی ہے. الیکشن لڑیں گے, وہ الیکشن لڑیں گے جو الیکشن ہمیں پتہ نہیں ہے کب ہوں گے. نہیں میں پہلے میں کمپلیٹ کر لوں. تو یہ کہنا کہ بڑی معصوم ہے وہ سیاسی پارٹیاں جو پارلیمان کا حصہ تھیں, اور ہمیں گھنٹہ ہو گیا یہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے کہ یہ سی سی آئی کے اندر کیا کر گئے, یہ الیکشن کے اندر کون سی ترامیم کر گئے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دے آر آل پارٹ آف دس سسٹم, اور یہ سسٹم جو ہے ان کو پتا ہے کہ ڈیلے اس کے اندر ہماری فیور میں, اور وہ کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ معصوم جو ہے میرا خیال ہے آپ ان کو لیبل نہ کریں. معصوم نہیں کہا. دوسری اچھا آن لائٹر نوٹ یار چیف جسٹس صاحب اتنے معصوم آدمی ہیں یار, آپ کیا ان کو رنگ دے رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہے تھے. اس دن وہ امداد نے مجھے بتایا, اور میں نے پھر غور سے پڑھا, وہ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے ان کو کہا کہ سر دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس
इंसाफ के हसूल के लिए तमाम फॉरम्स मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने दाएं से लेके बाएं तक और बाएं से लेके दाएं तक गर्दन घुमाई, नजरें घुमाई, और उन्होंने उनसे पूछा वकील से, कहां है इमरान खान साहब, कहां है, आपको नजर आ रहे कमरा अदालत में? कोई नहीं है, वो कहीं वो कैद तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं, मजाक ना करें। इतने बच्चे भले आदमी हैं और आप उनको कह रहे हैं मैंने उसको एक मिनट, मैंने पार्टीज को मासूम नहीं कहा, कंफ्यूज कहा था, कंफ्यूज कहा है। कंफ्यूज भी वो खुद से ज्यादा खुद से, अच्छा मेरा सुन लेना, मैं अब आपने जो कहा मेरी जवाब तो सुन ले, अच्छा बात तो सुन लेना यार, अच्छा चले मेरी बात तो, अच्छा चले मुझे तो बात कर लेने दें, जवाबुल जवाब है, इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? यार बात तो करने दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम के सेंटिमेंट्स को इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकती कि उन्हीं के तो खिलाफ हैं, उन्हीं ने तो ये सारा कुछ किया, ये जो महंगाई का रोना आप रो रहे हैं उन्हीं के हाथों हुआ है। वो जो हमें बताते थे कि मैं यही बता रहा हूँ, ये मेरा आर्गुमेंट है सर, ये आपका अच्छा आपका कंप्लीट हो गया, और मैंने ये आर्गुमेंट किया, यू आर अडॉप्टिंग माय आर्गुमेंट एंड टेलिंग मी। अच्छा ठीक है, अब वो नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद इसके सारे का बाइस है, ये सारा कुछ उन्होंने खुद क्रिएट किया है, और वो वाली बात ठीक है कि वो डिले उनको सूट करता है और ये डिले होगा, लंबा डिले होगा। आखिरी मैं जो फैसल ने कहा है उसके जवाब में मैं अर्ज करूँ कि फैसल, आप जो बातें फरमा रहे हैं वो वहाँ हुआ करती हैं जहाँ पॉलिटिकल मैट्रिक्स इन प्लेस होता है। वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना हमारे भाई सुमरो ने, हालत ज़ार का, उससे फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको मुल्क की मौजूदा सियासी जो ताना बाना है, एक मिसरा फैज साहब का, फिर तेरे अहद में दिले ज़ार के सभी अख्तियार चल रहे हैं। कमाल, हालत ज़ार ये है कि तेरे अहद में दिले ज़ार के सभी अख्तियार चल रहे हैं। तुसी भी कढ़ो कोई इख्तियार, फिर चलिए। नहीं देखें, ये जो बंदयाल साहब का भूख लगी, अच्छा बंदयाल साहब का आप इशू डिस्कस कर रहे हैं ना, हाँ, तो बंदयाल साहब सर, वो बंदे ने घर भी जाना होता है, और आपकी ज़िंदगी में दो शख्सियात बहुत अहम होती हैं, ठीक है, एक आपकी बच्चों की माँ होती है और एक बच्चों के माँ की माँ होती है सर। तो बस कुछ ऐसा ही मामला है, बाकी तो कोई गल नहीं की। बाकी तो ये है कि अमेरिकन कंपनीज होती हैं, वो यहाँ पर देती हैं लोगों को रिश्वत के तौर पे, कह लें जो भी कह लें, मतलब मैं माजी की बात करता हूँ, अख्तर अब्दुल रहमान की को वो मिली थी अपना पेप्सी, है जी, तो उन्हें काम कितना किया सी उधर ही, अच्छा वो हुण वेची होनी ना, लेकिन ये है कि वो फिर फाते भी लिखी गई, फिर उतों एक भाई जड़ा वो बहुत वड्डा दानिश्वर बन गया, ठीक है, कुप्पी तो शुरू होया सी काम, तो पता नहीं किसी तक पहुंच गया। तो इसी तरह से होता है सर, यहाँ पर वो शूज स्केचर वो भी सर किसी को मिले हैं उपाय, और वो स्केचर जो है ना फिर उनकी जो है ना सर वो फिर फ्रेंचाइज मिली है सर, वो चीज़ें पता नहीं कितने कितने चलेंगी हैं हजूर। तो अब बस बात को इसी तरह रहने दें, रोले गोले जी रखो ना सारी गल्लां, ठीक है, समझ कर लो मत कि ये गल्लां नहीं खोलनी है। तो अगले जुमे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बंदयाल साहब इमरान खान साहब को कोशिश करके बाहर निकालने में कामयाब हो चुके होंगे जी। नहीं जी, फिर बहुत बहुत शुक्रिया।